بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی فرضیت اور فضیلت۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 87 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا اس سے پہلے لوگوں کے اوپر۔ اور روزے کا جو مقصد ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر اللہ رب العزت کا تقوی آ جائے، خوف آ جائے روزہ کی وجہ سے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف سری طور پر ہے، جو کسی کے سامنے نہیں ہے، صرف اللہ اور اس بندے کے درمیان ہی ہے۔ تو یہ ہو گئے روزے کے فضیلت کے بارے میں، فرضیت کے بارے میں۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 38 اور 22 میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے اس نیت سے رکھے کہ اس کو ثواب ملے گا اور ایمان کی حالت میں، تو انشاءاللہ باذن اللہ پچھلے تمام گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے وما تأخر، اور اگلے بھی تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کے معاف فرما دیں گے۔ کتنا بڑا درجہ ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے جو روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو لاپرواہی کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی ہے۔ خدا را اللہ کا خوف کیجئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوٹ گیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا اسے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو پوری زندگی اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو اس روزے کے ثواب کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے روزے کا۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 1638 میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جس طریقے سے تم میں سے کسی کے پاس لڑائی کے لیے ڈھال ہو، تو جس طریقے سے لڑائی کے وقت ڈھال سے اپنی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے حفاظت کے لیے روزہ یہ آپ کے سامنے آڑ بنے گا، اس لیے روزہ کو نہ چھوڑیں، روزہ ضرور رکھیں۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی سے روایت ہے حدیث نمبر 305 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری اور جو عبادتیں ہیں اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے دلواتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں خود دوں گا۔ اور دوسری روایت میں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی روزے کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سبحان اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدلے میں مل جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 35 اور 760 میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، کیونکہ اب لیلۃ القدر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ 21 23 25 27 اور 29 میں اللہ رب العزت کا ایک خاص سکینہ اور خاص نزول ہوتا ہے، خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر اس کو کوئی پالے تو اس کو زندگی میں دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید سے قیام کیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کی جو ہے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور لیلۃ القدر کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش اور عبادت کرنے والا بنا دے اور لیلۃ القدر والا پانے والا بنا دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔